من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ شو کہ جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو خاص لوگوں کی جو ملاقات ہوئی ہے، کیا سبب کیا وجہ کہ امام سے ملاقات اور اس کا پس منظر، خود جس شخصیت کی امام سے ملاقات ہوئی ہے ان کے سلسلے سے کچھ باتیں ہم جانیں گے، تاکہ ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہو کہ جب وہ ایسے تھے تو ہمارے اندر وہ جھلکیاں ہیں یا نہیں ہے، یہ ہم خود سوچیں گے۔ آئیے پروگرام آپ دیکھتے رہیے۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ ان سے امام کی ملاقات ہوئی ہے، جن کا نام ہے آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سے ایسے ناظرین ہوں جو اس شخصیت کا نام نہ جانتے ہوں، ان کے بارے میں نہ جانتے ہوں، کیسے امام سے ملاقات ہوئی نہ جانتے ہوں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ یہی بتائیے کہ خود آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی، ان کے سلسلے سے بتائیے، ان کی خدمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ آج جس شخصیت کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے، میں ایک مختصر سا تعارف ان کے بارے میں عرض کر دوں کہ آپ کا نام حسن علی ہے، جی، یعنی جو نام ہے وہ حسن علی ہے۔ آپ کی ولادت 15 ذی-قعدۃ الحرام کو 1289 ہجری قمری میں ہوئی، اور آپ کی وفات 15 شعبان 1361 ہجری قمری میں۔ جائے ولادت اصفہان جو ایران کا ایک شہر ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم خود اصفہان میں حاصل کی، یعنی اپنے وطن میں رہ کر وہ ابتدائی تعلیم جو فقہ و اصول کی تھی وہ آپ نے وہاں پر حاصل کی۔ اس کے بعد شیخ حسن علی نخودکی راہی نجف اشرف ہوئے، جیسا کہ دستور تھا اس زمانے میں کہ انسان ایک مرحلے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف مقدس اور نجف اشرف کی جانب کوچ کرتا تھا، سفر کرتا تھا۔ جناب شیخ حسن علی نخودکی بھی راہی نجف ہوئے، اور نجف میں آپ نے جن علماء کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا اور جن کی شاگردی میں آپ رہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ ایک سید محمد فشارکی، ایک سید مرتضی کشمیری، اور ملا اسماعیل کی شاگردی میں آپ نجف اشرف میں رہے، یعنی یہ آپ کا سفر ہوا نجف اشرف کا، جہاں پر آپ نے تعلیم حاصل کی اور ان علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد نجف کے بعد آپ نے کئی سفر ایران اور مشہد الرضا کے، یعنی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے کیے، اور آخری قیام آپ کا مشہد مقدس میں ہی تھا، جہاں ایک گاؤں پڑتا ہے نخودک، جس مناسبت سے انہیں کہا جاتا ہے آیت اللہ حسن علی نخودکی، یعنی رہنے والے اصفہان کے، لیکن عمر کا آخری حصہ آپ نے مشہد مقدس میں اس گاؤں نخودک میں گزارا۔ اس بنیاد پر آپ کو نخودکی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر آپ غور فرمائیے تو واقعاً ایک عارف، ایک عالم باعمل، جس کے سامنے ہر بڑا اور ہر بزرگ جا کر اپنے لیے شرف سمجھتا تھا۔ میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، مرحوم حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ خود جب مرحوم حسن علی نخودکی کی خدمت میں پہنچے ہیں تو آپ سے ایک چیز مانگا، کہا آغا اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو آپ کو واسطہ ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا
کہ ہمیں بھی علم کیمیا سے آگاہ کریں. اور اس واقعے کو آج بھی مرجع وقت زندہ ہیں سید شبیری زنجانی جو قم میں ہیں، مرجع وقت ہیں وہ شبیری زنجانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میرے والد کے ہمراہ جب مشہد گئے تو آغائے نخودکی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو جو ڈیمانڈ کیا ہے، جو تقاضا کیا ہے وہ یہ کہ آغا ہمیں علم کیمیا سے آگاہ کریں. علم کیمیا ہم ناظرین کے لیے عرض کر دیں کہ یہ علم ہے جس سے آپ مس کو طلا اور سونا بنا سکتے ہیں. جس سے لوہے یا اس طرح کی اسٹیل کی چیزیں، یہ خاص ایک علم ہے، خاص کیفیت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے جس سے آپ ان چیزوں کو سونا قرار دے سکتے ہیں. جب آغا خمینی کی عمر جو تاریخ میں ملتی ہے 30 سال یا اس سے کم و زیادہ تھی، بس یعنی گویا آپ کہہ لیجئے کہ ایک بھرپور جوانی میں تھے. اس عمر میں انسان بہت سے علوم سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. آغا نخودکی کے روحیے اور ضمیر کو یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے اور ہمارے ناظرین بھی متوجہ ہو سکتے ہیں کہ یہ ذات ہے کون سی ذات. آغا نخودکی نے امام خمینی سے فرمایا کہ میں اگر تمہیں علم کیمیا سکھا دوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بہت سی چیزوں کو سونا بنا سکتے ہو. ان چیزوں کو اگر تم سونا بنا دو گے تو کیا ان کا مصرف تم صحیح کرو گے، اس کا وعدہ کرو گے؟ جو برحق کہاں پر کس کو استعمال کرنا ہے وہیں پہ کرو گے. امام خمینی نے فرمایا کہ یہ وعدہ واقعاً بہت سخت ہے کہ میں آپ سے اس طرح کا وعدہ کروں کہ میں جو بھی مصرف کروں گا وہ صحیح راستوں میں کروں گا. اس وقت آغا نخودکی نے، یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ایک ہدیہ ہوگا، کیونکہ جب مرحوم نخودکی کا ذکر آئے اور کوئی وظیفہ نہ بیان کیا جائے تو شاید ان کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. اس وقت آغا نخودکی نے مرحوم امام خمینی سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایسی چیز سے آگاہ کروں جو علم کیمیا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا. ہاں. مرحوم امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اسی چیز سے آگاہ کر دیجئے. چونکہ پوچھنے والے امام خمینی، بتانے والے حسن علی نخودکی، اور فرماتے ہیں علم کیمیا سے زیادہ معتبر چیز بتا رہا ہوں. چونکہ بے جان چیزوں کو سونا بنانا ہے ہنر، لیکن خود جاندار چیزوں کو، یعنی ہم جیسے انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانا، یہ سونا بنانے سے کہیں زیادہ اہم ہے. لہذا مرحوم نخودکی نے کہا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ علم کیمیا سے زیادہ اہم ہے. اور پھر فرمایا کہ واجب نمازوں کے بعد آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک پڑھو، اور پھر تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھو، اور پھر 3 بار سورہ توحید پڑھو، اور 3 مرتبہ صلوات پڑھو، اور 3 مرتبہ یہ آیت من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم کیمیا جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ضروری اور اہم ہے. سبحان اللہ. چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. دل تو چاہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں اور ہم جانیں، لیکن ہمارے اس پروگرام کا جو خاص مقصد ہے کہ امام سے ملاقات، تو کس طرح سے آیت اللہ حسن علی نخودکی کی امام سے ملاقات ہوئی، وہ کیسے پس منظر ہیں، وہ ذرا آپ بیان فرمائیں. یہ بھی سوال جو ہم لوگوں کا اصل سوال ہے کہ مرحوم نخودکی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے کس طرح ہوئی. بہت ہی حسین پس منظر ہے. سب سے پہلی چیز تو واقعاً انسان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر امام سے میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو کمی اور نقص میری جانب سے ہے. حضرت انسان کامل ہیں، حضرت کو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ہی وجود میں کچھ نقص ہے، میرے ہی وجود میں کچھ عیب ہے، کچھ غلاظتیں ہیں جو میرے وجود میں معنی بنتی ہیں کہ میں اپنے وقت کے آقا سے ملاقات نہیں کر پاتا، انہیں دور کروں. مرحوم علی نخودکی نے یہیں سے امام سے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا. میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً جائے تعجب ہے، 1 سال تک مسلسل روزہ رکھا ہے. 1 سال تک مسلسل مرحوم علی نخودکی نے روزہ رکھا،
اور ان 1 سالوں کی راتوں کو عبادت میں بسر کیا، اللہ اکبر، اور اپنے اوپر پورا واچ کیا۔ کبھی کبھار ہم دوسروں پہ واچ زیادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کبھی نگران کریے، اپنے آپ کے پر نگرانی رکھیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دوسروں پر نگرانیاں جو آپ رکھتے ہیں اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، اپنے آپ پر نگرانی رکھیے تو وہ آپ کی زندگی میں بڑا کام آئے گا۔ بے شک، انسان اپنے کو واچ کرے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ کم سے کم اتنا ہی واچ اگر انسان اپنے اوپر رکھے۔ مرحوم علی نخودکی نے مراقبہ، اس کو علم اخلاق میں مراقبہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے اوپر واچ کرنا، آسان زبان میں کہا جائے، یہ 1 سال تک روزہ، راتوں میں نمازیں، اپنے اوپر واچ کرنا شروع کیا۔ صرف ہدف یہ تھا کہ حضرت سے ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات میں دیکھیں مقصد بھی بڑا پاک ہے، جی، اس ملاقات میں حضرت سے کچھ رزق حلال لوں اور اس رزق حلال سے بزنس شروع کروں۔ او، مقصد دیکھیے، رزق حلال، چونکہ حضرت کا دیا ہوا پیسہ، اس سے برکت ہی پاک برکت۔ پیسہ تو کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ صحیح، میں حضرت سے لوں اور اس کے بعد اپنا بزنس اور تجارت شروع کروں۔ اچھا، الحمدللہ 1 سال گزرا عالم مکاشفہ میں۔ عالم مکاشفہ بعض چیزیں جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا، تو خواب میں سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، چونکہ مکاشفے کا جملہ بہت استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو جائے، مکاشفہ یعنی کون سی کنڈیشن؟ خواب جو آپ دیکھتے ہیں تو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جی، جاگتے ہوئے اگر چیزوں کو دیکھیں تو اسی کو کہتے ہیں عالم مکاشفہ۔ مکاشفہ، یعنی آپ سو نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن ایک الگ کیفیت آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ انہوں کیا نے یہ کہا جائے جیسے غنودگی طاری ہو گئی جو ہاں، کہتے ہیں؟ غنودگی بھی نہیں، یعنی واقعی اس سے بھی آدمی پہلے ایک والا۔ الگ حال و احوال میں آ جاتا ہے، اچھا، یعنی ایک الگ کیفیت میں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یعنی انسان کا وہ جنبہ ملکوتی جو ہوتا ہے وہ زیادہ تھوڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ جی، جی، یعنی عالم مکاشفہ، ایک ہمارے اندر 2 بود ہے، ایک ملکی ہے، ایک ملکوتی ہے۔ جب ہم لوگوں کا ملکی بود جو ہے زیادہ قوت رکھتا ہے تو ہم دنیاوی زیادہ ہونے لگتے ہیں، جی، اور جب ملکوتی بود یعنی وہ کنیکشن زیادہ گہرا ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ مکاشفے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جی، مرحوم نخودکی نے عالم مکاشفہ میں سنا کہ ان سے کہا گیا کہ اصفہان میں وہ جو خربوزہ فروشوں کا بازار، اس زمانے میں خربوزے کا اپنا ایک مستقل بازار تھا، انہیں کہا گیا خربوزہ فروشوں کے بازار میں آپ جائیے، وہاں پر امام زمان سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب آپ غور فرمائیے، 1 سال تک جس ذات نے روزہ رکھا ہو، نمازیں پڑھی ہو، اپنے آپ کو بہترین تربیت دیا ہو اسی دن کے لیے، آج اس کی زندگی میں وہی دن آ جائے، واہ، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، شاید ہم آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مرحوم نخودکی نے بہترین لباس پہنا، معطر ہوئے، اور اس کے بعد وہی خربوزہ فروش بازاروں کی طرف گئے جہاں پر ملنے کا وعدہ ہوا تھا۔ وہاں جب پہنچے تو اس بازار میں الگ الگ قسم کے، یعنی سب خربوزے بک رہے تھے، لیکن بعض دیکھا ہے بعض لوگوں کے پاس ایک گمٹی ہوتی ہے، اپنے خربوزہ بیچنے کے لیے ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھتے ہیں۔ جی، بعض اسی بازار میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس بیچاروں کے پاس دکان بھی نہیں تھی، بلکہ وہ زمین پر اپنے ایک سینی رکھ کر، تسلا رکھ کر، اور خربوزہ بھی یہ کھڑا نہیں بیچتے تھے۔ بعض ان میں سے جیسے کاٹ کاٹ کر بیچا جاتا ہے، یعنی ان کو کہا جائے بیچارے بہت معمولی سے لوگ کی آئے، کچھ ایک ٹکڑا بھی اگر کوئی کھا لے تو ان کا بزنس، ایک ٹکڑا بھی اگر کوئی کھا لے تو ان کا بزنس چل جائے۔ تو یہ جب پہنچے تو اس بازار میں کچھ لوگوں کے پاس دکانیں تھیں، کچھ لوگ زمین پر سینی لگا کر بیچ رہے تھے۔ اب ان کی نگاہیں تو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو تلاش کری، ہر طرف نگاہ کہ مولا کی زیارت ہو جائے، مولا کی زیارت ہو جائے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ ناگہان میری نگاہ خربوزہ فروشوں میں سے ایک ایسے خربوزہ بیچنے والے پر گئی جو زمین پر سینی لگا کر بیٹھا تھا، اور وہیں پر حضرت حجت تشریف فرما تھے۔ اچھا، اب تو یہ بھی سوال ہو رہا ہے کہ وہیں کیوں بیٹھے؟ احسنتم۔ اب وہ خربوزہ فروش کے پاس حضرت بیٹھے ہوئے، اچھا، مرحوم نخودکی گئے، سلام کیا حضرت کو، حضرت نے جواب سلام دیا،
اس کے بعد واقعی ایک عاشق کو اگر اپنے مولا کی زیارت نصیب ہو جائے تو کیا کیفیت ہوگی. بھول گئے کیا کہنا ہے. اچھا. امام نے فرمایا کیا چاہتے ہو ہم سے؟ وہاں کہا مولا میں ایک رزق کے حلال آپ کے پاک ہاتھوں سے چاہتا ہوں, کیونکہ وہ رزق جو آپ کے ہاتھوں سے ملے گا اس سے پاک رزق کوئی اور نہیں ہوگا. امام نے چند چھٹے پیسے, اس زمانے کا پیسہ تھا جندک, اس پیسے کو جندک, چھٹا پیسہ اپنی زبان میں کہیے, جو ہے ہمارے یہاں ختم بھی ہو گیا 25 پیسہ اور اس طرح کا پیسہ, کچھ چھٹے پیسے حضرت نے ان کو دیے, ان کے ہاتھوں میں دیا. ان کو پیسہ کس لیے چاہیے تھا؟ وہ ہم لوگوں نے ابتدا میں عرض کیا, ایک بزنس کرنا چاہتے تھے, ایک تجارت کرنا چاہتے تھے, سرمایہ چاہتے تھے در حقیقت امام سے, کیپٹل. جی. امام نے دیا کچھ چھٹا پیسہ. اب یہاں پر غور فرمائیے گا, 1 سال تک روزہ, 1 سال تک مسلسل عبادتیں, اپنے آپ پر ایک مراقبہ. آج امام سے ملاقات ہوئی, امام نے ہاتھوں میں جو چھٹا پیسہ دیا تو انہوں نے کہا مولا میں نے سرمایے کے لیے پیسہ مانگا ہے. حضرت نے وہ پیسہ واپس لیا اور کہا جاؤ. پیسہ واپس لے کے حضرت نے فرمایا جاؤ. اب آپ یہاں پر بریکٹ میں ایک بات ذہن میں ہم بھی رکھیں, ہمارے ناظرین بھی رکھیں, وہ یہ کہ آپ حسن علی نخود کی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر امام کے مقابلے میں ادب نہیں جانتے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. واہ. کہ اگر امام وقت آپ کو دے کوئی چیز تو پھر آپ امام کو نہیں بتائیے کہ مولا اس کے لیے اس کے لیے. حضرت کیا کچھ نہیں جانتے ہمارے بارے میں, توجہ فرما رہے ہیں. ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں, اپنے آپ کی طرح کمپیئر کرتے ہیں کہ حضرت ہماری مشکلات کو نہیں جانتے, حضرت ہمارے مصائب کو نہیں جانتے. میں یہیں پر عرض کروں ناظرین کی خدمت میں, کبھی کبھار ہم حضرت سے غافل ہوتے ہیں. خدا کی قسم مولا فرماتے ہیں انا غیر مہملین, ہم نے تمہیں کبھی فراموش نہیں کیا, ہم نے کبھی تمہیں اپنی دعاؤں سے فراموش نہیں کیا. ہر وقت حضرت ہمیں یاد کر دیں. یہ ہم ہیں جو حضرت کو بھول جاتے ہیں. ہاں, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ایک امام ہے جو ہر لمحہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے, جو ہر لمحہ. بعض روایات میں ہے حضرت فرماتے ہیں جب تم کوئی نیک عمل انجام دیتے ہو تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر تمہیں دے, اور جس وقت تم گناہ کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. لمحے بھر کے لیے بھی حضرت ہم سے غافل نہیں ہے. خدا کی قسم ہم غافل ہیں. بات یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں, مرحوم دولابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا یہ غیبت کا زمانہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑا حسین تعبیر کیا. کہا ایک باپ اپنے بچے کو لے کر بازار میں جائے, جی, بچہ بازار میں چمک دمک دیکھ کر باپ کا ہاتھ چھوڑ دے. یعنی جب بازار پہنچا تو یہ دکان, یہ کھلونے, یہ اس چمک دمک میں باپ کا ہاتھ کس سے چھوٹا؟ بچے سے چھوٹا. جی. اس کے بعد یہ بچہ چلاتا ہے باپ غائب ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا باپ نہیں غائب ہوا, دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے تم سے باپ کا ہاتھ چھوٹا ہے. تم نے چھوڑا ہے ہاتھ, اس باپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا ہے. اسی طرح اس دنیا میں ہم بھی ہیں. در حقیقت ہم دنیا کی رعنائیوں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے امام کے وجود کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. اور جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی اس چمک دمک سے تھوڑا نکالا ہے تو انہوں نے وجود امام سے بڑھ کر کسی چیز کو محسوس نہیں پایا. غیر کیف حضرت نے کہا واپس جاؤ, پیسہ لے لیا. میں نے عرض کیا کہ مرحوم نخود کی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ابھی تربیت کی ضرورت ہے تو تربیت کی جائے گی. اب دوبارہ ہے, اب انہیں احساس ہوا کہ واقعاً میں اس لائق کبھی نہیں ہوا کہ حضرت حجت سے وہ سرمایہ لے سکوں. دیکھیں یہاں پر بھی انسان کو میں نے عرض کیا کہ سارے عیب اپنی جانب دیکھنے چاہیے, چونکہ انسان کامل کی جانب تو کوئی عیب نہیں ہو سکتا نا, وہ انسان کامل ہے. مرحوم نے خود کی سمجھ گئے کہ ابھی مجھے اور تیاری کی ضرورت ہے, جبکہ 1 سال تک روزہ رواج کیا ہے. یہ شاید ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی ایک درس ہو کہ اپنا خیال کس قدر کیا جائے. کبھی کبھار ہم اپنے آپ سے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم سے خطائیں تو نہیں ہو سکتی, ہم سے غلطیاں تو نہیں ہو سکتی, جبکہ اس طرح حضرات جو ہوتے ہیں
وہ بھی کبھی کبھار ایسا کام کر جاتے ہیں جو ادب کا خیال نہیں رکھا جاتا. دوبارہ آئے, دوبارہ 1 سال تک پھر روزہ رکھا. توجہ فرمائیے گا, خدا کی قسم پھر سے 1 سال تک روزہ رکھا. اور اب اس دوران چونکہ جانتے تھے وہ خربوزہ فروش کہاں رہتا ہے, جہاں پر حضرت آ کر بیٹھتے تھے, تو اب آ کر برابر اس خربوزہ فروش کے پاس بیٹھتے تھے, اس کی مدد کرتے تھے. وہ بہت بڑی دکان نہیں تھی, وہ ایک سینی میں لے کر خربوزہ بیٹھتا تھا, کاٹ کر لوگوں کو بیچتا تھا. یہاں پر خود ناظرین کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ واقعاً وہ خربوزہ فروش کس قدر مخلص, کس قدر پاک, کس قدر با کردار ہوگا جس کے پاس آ کر وقت کا امام بیٹھتا ہو. اللہ اللہ. مرحوم نخودکی نے پوچھا بھی اس خربوزہ فروش سے, تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا, بس اتنا پہچانتا ہوں کہ یہ ذات بڑی نیک ہے. دیکھیں امام نے ان کو بتایا نہیں کہ میں امام زمان ہوں اس خربوزہ فروش کو, کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ذات بڑی نیک ہے, کبھی کبھار پیسے کے پرابلم یا مشکل ہوتی ہے تو یہ میری مدد کرتے. خدا کی قسم ہم غافل ہو جاتے اپنے وقت کے امام سے. حضرت بے خیال نہیں ہے ہم سے, اور یہ چیز یقین کر لینا تو زندگی آپ کی بدل جائے گی کہ ایک امام ہے جو مجھے واچ کر رہا ہے, جو مجھے دیکھ رہا ہے, میری مشکلوں میں میرے کام آتا ہے. میں جب بھی صدق کے دل سے بلاتا ہوں امام میری آواز پر آتے. مرحوم نخودکی کہتے ہیں یہ 1 سال گزرا, پھر حسب دستور مجھے پھر وعدہ دیا گیا. اس بار تو مجھے ایڈریس کی بھی ضرورت نہیں تھی, مجھے سیدھا وہ راستہ پتہ تھا. اب جب میں وہاں پہنچا حضرت سے پھر سلام کیا میں نے, حضرت نے جواب دیا. میں نے حضرت سے کہا حضرت وہی میں نے حضرت سے پھر کہا حضرت وہی سرمایہ کی ضرورت ہے. حضرت نے وہی پیسہ جو پچھلی بار دیا تھا ان کے ہاتھوں میں دیا. اسے لینے کے بعد مرحوم نخودکی رضوان اللہ تعالی علیہ, اس زمانے میں ایک کام تھا مہر کنی کا, مہر بنانے کا, مہر بنائی جاتی تھی. یہ ہنر ان کو آتا تھا, اس کے وسائل ان کے پاس نہیں تھے. کچھ پائے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ کچھ پائے ان چند پیسوں تھے جو چھٹے کی شکل میں تھی, مہر کے میں نے خریدے اور اپنے جھولے میں ڈالے. اس کے بعد جب بھی مجھے مہر بنانا ہوتا تھا میں اس میں سے نکالتا تو وہ پائے ختم نہیں ہوتے تھے. پائے ختم یعنی وہ پائے جو مہر میں ہوتے ہیں, مہر کے اوپر ہوتے ہیں پائے لگائے جاتے ہیں. مہر جو بنائی جاتی ہے نام کی, اس کی, اور وہاں ایک کچھ پائے بنتے لکڑی کے, جس کو دیکھ کے جو ہے وہ چپکایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ چونکہ اس چھٹے پیسے سے وہی آ سکتا تھا, وہ کچھ لکڑیاں جو ہوتی ہیں کہ وہ لکڑیاں جو میں نے خریدی تو تا عمر وہ لکڑیاں ختم نہیں ہوئی. جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی میں جاتا تھا, لوگوں کے لیے مہر بناتا تھا, اس جھولے میں ہاتھ ڈالتا تھا, وہ لکڑیاں نکل آتی تھی, اور میں نے کبھی گنا بھی نہیں کہ کتنا نکالا. تو فرمانے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ حضرت کی بارگاہ میں اگر آپ حاضر ہو, ادب جانتے ہو, اور اس کے لیے آپ اپنے وجود کو پاک کرو, اور پھر اس کے بعد حضرت جو دیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے, اسی میں آپ کی سعادت ہے. اسے مرحوم نخودکی نے بہترین طریقے سے سمجھا. آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل ایک عجیب سی کیفیت ہم محسوس کر رہے ہیں ناظرین کہ آپ کے اندر بھی دلوں میں طاری ہو چکی ہوگی. اگر کچھ وقت بچا ہوا ہم چاہتے ہیں کہ خود آیت اللہ حسن علی نخودکی کے سلسلے سے کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے دلوں کو ذرا جھنجھوڑے, کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسی کیفیت, کچھ ان کے کردار, کچھ ان کی باتیں ہمارے ناظرین تک اور پہنچائیے. مرحوم نخودکی کا ایک حسین بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جو ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی ہے نشان از بی نشانہ, یعنی نشان ان لوگوں کا, یعنی پہچان ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی پہچان چھپائی. کیونکہ بعض لوگ اولیاء خدا ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں, پھر خدا انہیں پہچان کرواتا ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اپنے آپ کو ہم انٹروڈیوس کرائیں, چھوڑ دیجئے, اپنے آپ کو الگ رکھیے, خدا آپ کو پورے عالم میں پہچان کروا دے گا, وہ مشہور کرے. ہاں, مرحوم نخودکی کی زندگی کا جو حسین مرحلہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا, آپ مشہد مقدس میں رہتے تھے. ابتدا میں ہم نے عرض کیا مشہد مقدس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی عالم رہے گا تو اس کا ہر وقت حرم امام رضا علیہ السلام میں ہوگا. یہ ہمارے زائرین ناظرین کے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے.
وہ یہ کہ ایک مرتبہ مرحوم نخودکی کو لگا کہ خوب مشہد میں بہت رہ چکے، اب دوبارہ چلتے ہیں نجف۔ اب دوبارہ کہاں چلتے ہیں؟ نجف اشرف چلتے ہیں، وہاں پر مولا کی بارگاہ میں تحصیل علم کریں گے۔ انہوں نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اب دوسرے دن جب یہ حرم میں آئے ہیں اور ایک حجرے میں بیٹھ کر کچھ ذکر پڑھ رہے تھے، کچھ دعائیں پڑھ رہے تھے، اسی اثنا میں وہی عالم مکاشفہ میں انہوں نے حرم میں ایک منظر دیکھا۔ یہ میں جان بوجھ کے یہ واقعہ عرض کروں تاکہ ہم بھی جب حرم امیر المومنین، حرم امام حسین یا حرم امام رضا میں جائیں تو یہ کیفیت ہم پر طاری ہو۔ جی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہاں پر دیکھا عالم مکاشفہ میں کہ امام رضا علیہ السلام اپنے حرم میں تشریف فرمائے اور اس کے بعد ایک صحن عتیق پڑتا ہے حرم امام رضا میں، وہاں کا دروازہ حضرت نے کہا بند کرو، یعنی شرقی اور غربی دونوں دروازے بند کروائے۔ اس کے بعد حضرت نے کہا میرے لیے کرسی رکھو، کرسی رکھی گئی۔ یہ مرحوم نخودکی دیکھ رہے ہیں عالم مکاشفہ میں۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کرسی رکھو، کرسی رکھنے کے بعد حضرت نے کہا وہ شرقی دروازہ کھولو، میرے جتنے زائرین ہیں میں ان تمام زائرین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب جو شرقی دروازہ کھلا گیا، لوگ شرقی دروازے سے انٹر ہو رہے تھے اور غربی دروازے سے نکل رہے تھے۔ جی مرحوم نخودکی کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا، چونکہ انہوں نے کچھ ایسی کیفیت پیدا کی تھی، گناہ غیر گناہ افراد کے چہرے سے پہچان جاتے تھے۔ کہ میں نے اب جو دیکھا تو حضرت نے اپنے تمام زائرین کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ حضرت نے کہا وہاں کوئی امتیاز نہیں بخشا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ گنہگار ہے۔ کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد کہ اس امام رؤوف کی بارگاہ میں میں ہوں جو نہ گنہگار کو دیکھتا ہے نہ غیر گنہگار کو دیکھتا ہے، سب کو اپنی رحمتوں اور شفقتوں سے نوازتا ہے، یہاں سے میرے لیے حوصلہ پیدا ہوا کہ اب اس بارگاہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور پھر مرحوم نخودکی نے وصیت بھی یہی کی کہ جب میں مر جاؤں تو وہ جگہ انہوں نے عالم مکاشفہ میں دیکھی تھی کہاں حضرت کی کرسی رکھی ہے، کہ وہیں پر میری قبر بنانا۔ آج وہ قبر معلوم ہے ہر زائر امام رضا کے پیروں کے نیچے آتی ہے۔ یہ معرفت ہے کہ انسان اس مرحلے تک چلا جائے اور سمجھ جائے کہ میری جگہ حضرت رضا کے زائرین کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ مرحوم نخودکی رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انہوں نے امام سے ملاقات کے کچھ چیزیں بھی بتائیں کہ آدمی گناہوں سے بچے، نماز اول وقت، یہ شاید آخری پیغام ہو، گناہوں سے بچے، نماز اول وقت پڑھے، خلق خدا کی یعنی عام لوگوں کی خدمت کرے، سعادات کا احترام کرے اور علم و معرفت حاصل کرے۔ یہ 5 وظیفے در حقیقت انہوں نے امام سے قریب ہونے کے بیان فرمائے۔ اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت تمام ہو گیا، دل نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ معرفت بھری گفتگو کا سلسلہ رکے، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے، چونکہ مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کا شاید ہم نام بھی نہیں جانتے ہوں، لیکن ان کے کمالات، ان کے جو کردار، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے واقعات ہیں، جو ملاقات امام سے ہے، چینل ون کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے، اس چینل ون کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریے، اور ہم آپ کی طرف سے آغا کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آغا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو ناظرین اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ وعدے کے مطابق اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوں گے تو کسی ایک اور شخصیت کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ میں آگاہی ہوں گے جو پیغامات آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔